سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فقلت أنا يا رسول الله فأخذ يدي في يده الشريفة وعدهن 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک خاص صحابی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 5 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، کون لے گا مجھ سے ان نصیحتوں کو؟ يعمل بهن او يعلم من يعمل بهن، تاکہ ان 5 نصیحتوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو سکھلائے تاکہ وہ بھی عمل کرے۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے علم کے پیاسے تھے، کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان نصیحتوں کو لوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ جو فرمائیں گے اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ کی امت ان پر عمل کرے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری 5 انگلیوں کے اوپر 5 نصیحتیں گنی۔ ابو ہریرہ نے ان کو لے لیا۔ آپ نے نصیحتیں دی تھی کہ خود بھی عمل کرو اور میری امت تک پہنچاؤ۔ ابو ہریرہ نے امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، میں ابو ہریرہ نے جو نصیحتیں دی تھی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو علم نبوت لیا ہے اس کو اپنے سینے میں رکھ کر مرے نہیں۔ وہ امانت تھی ان کے پاس، جب تک زندہ رہے اس امانت کو ادا کرتے رہے۔ ہر نبی کے صحابی ہیں، شاید ہی کوئی ایسا نبی ہے جس کی نبوت کے علم کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا ہے، ایسے بھی نہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح علوم
نبوت کو سمیٹا ہے اور امانت سمجھ کر ان علوم نبوت کو امت تک پہنچایا ہے، اس کی مثال کسی نبی کے یہاں نہیں ملتی۔ ہر چیز جو اللہ کے نبی سے متعلق تھی، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا فرمایا، آپ کس طرح چلتے تھے، آپ کس طرح بات کرتے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے جسے صحابہ نے امت کے سامنے پیش نہ کر دیا ہو۔ حدیث کی کتابت بھری پڑی ہے، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ان کی انگلیوں کو اوپر گنوائی اور یہ فرما کر گنوائی، عمل کرو اور میری امت تک پہنچاؤ تاکہ میری امت ان پر عمل کر سکے۔ آپ سنیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی اتق المحارم، اے ابو ہریرہ ہر حرام سے بچنا۔ کیا مطلب؟ جس چیز سے حرام کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول میں نے منع فرمایا ہے وہ حرام ہے، ہر حرام سے بچنا۔ جس چیز سے منع کیا اور بتا دیا اگر کرو گے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سزا ملے گی، یہ حرام ہے۔ ہر حرام سے بچو۔ حرام 2-4 چیزیں نہیں ہیں۔ زبان کے حرام سے بچو، جھوٹ بولنا، کسی پر تہمت لگانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، جھوٹ بولنا، آنکھ کے حرام سے بچو۔ کیا مطلب ہے؟ جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اگر دیکھو گے تو کل قیامت کے دن یہ سزا ملے گی، آنکھ وہاں مت اٹھانا۔ کان حرام چیز کی طرف مت لگانا، اگر لگاؤ گے تو سزا ملے گی۔ مطلب ہے ہر حرام سے بچ، حرام کھانے سے بچ، حرام کو ہاتھ لگانے سے بچ، حرام کی طرف قدم بڑھانے سے بچ۔ اللہ کا نبی ایک حرام کو نہیں، اتق المحارم، ہر حرام سے بچ۔ تو تجھے کیا ملے گا؟ تکن اعبد الناس۔ اگر ابو ہریرہ تو ہر حرام سے بچے گا تو اللہ تجھے اپنے بندوں میں سب سے بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنا دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت اور حرام کام کرنا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں۔
یا تو خدا تجھے عبادت کی توفیق ہی نہیں دے گا، اور اگر تو نے عبادت کر بھی لی تو وہ خدا کے یہاں اس عبادت کی قبولیت نہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے، موت تیری حسن خاتمہ میسر ہو، اس لیے کہ تو اللہ کا عبادت گزار ہے، قبر میں فرشتوں کا سوال و جواب، من رب کا، تیرا رب کون ہے، وما دین کا، تیرا دین کیا ہے، آسان ہو جائے، یہ تجھ سے صحیح جواب مل جائے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کل میدان محشر میں تیرا نامہ اعمال تیرے داہنے ہاتھ میں ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ حوض کوثر پر پہنچ کر اللہ کے نبی کے حوض سے اپنی پیاس کو بجھائے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے اللہ کی جنت میں جگہ مل جائے، ہر حرام سے بچ، یہ فرمانے کا بچہ ہے۔ تب تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور اس عبادت کا پھل تیری دنیا بھی آباد، تیری آخرت بھی آباد، حسن خاتمہ تجھے ملے گا، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اللہ کی جنت میں جگہ مل جائے گی۔ یہ سب سے پہلی نصیحت۔ اگر کوئی امت میں اللہ کا عبادت گزار، بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے راستہ بتا دیا، ہر حرام سے بچ۔ تجھے اگر حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، جنہیں پتہ ہے ان سے پوچھو، بتائیں۔ حرام کرنے سے بچ، حرام دیکھنے سے بچ، حرام بولنے سے بچ، حرام کھانے سے بچ، حرام کمانے سے بچ، حرام خرچ کرنے سے بچ۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے، نصیحت تو یہ ایک لفظ میں ہے، مگر مومن کی ساری زندگی چاہے وہ 50 سال کی ہے یا 100 سال کی، اس ایک لفظ کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ دوسری نصیحت، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، اس کے اوپر راضی ہو، محنت کر، کما، جو کر سکتا ہے وہ کر، لیکن اگر تجھ کو 10 روپے مل رہے ہیں صبح سے شام تک، شام کو یہ سمجھ کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، ہے اللہ میں راضی ہوں۔ یہ نہیں فرما رہے محنت نہ کر، خوب محنت کر، جتنی کر سکتا ہے کر کمانے کے لیے، مگر جو مل جائے اللہ نے تیری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا
ماں کے پیٹ سے یہ بھی لے کر نہیں آئے گا۔ یہ حرص نہ کر کہ اس کو اتنا مل رہا ہے، مجھے اتنا کیوں ملا، یعنی فرمانے محنت نہ کر، جتنی محنت حلال کمائی میں کر سکتا ہے کر، اس محنت کا پھل جو ملے وہ خود نہیں مل رہا ہے، اللہ نے تیری تقدیر میں جو لکھا وہ مل رہا ہے، وہ خدا سے چھین نہیں سکتا۔ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، تیری تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے، ایک لقمہ مل رہا ہے، ایک گھونٹ مل رہا ہے، سب اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا تھا، تیرے نصیب میں تھا۔ جو تیری تقدیر میں رزق ہے وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے، تجھے ملنا ہے، کتنا مل رہا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اس طرح کسی کی عمر 5 منٹ کی ہے، کسی کی 5 سال کی ہے، کسی کی 20 سال کی ہے، کسی کی 50 کی ہے، کسی کی 80 کی ہے، کسی کی 100 کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر آدمی کا نصیب بھی بنایا ہے، کیا ملنا ہے اسے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اے اللہ تو نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے شکوہ کرنا یا کسی دوسرے کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑنا، جو چاہے محنت کر لے، مومن کا عقیدہ ہے ملے گا وہ جو اللہ نے دینا طے کر لیا ہے، اس سے ضائع نہیں ملے گا۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے محنت نہ کر، حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کر، لیکن اس محنت کا جو نتیجہ مل رہا ہے یہ سمجھ آخر میں اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا۔ اسباب جو اختیار کر رہا ہے حلال کر، رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے سے منع نہیں کیا، نہ دین اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہ کماؤ، اگر ایسا ہوتا تو سارے صحابہ فقیر ہو جاتے، لیکن اللہ کا نبی یہ نہیں کہہ رہا ہے مت کماؤ، جو چاہے جتنا چاہے کماؤ۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ایک جنگ ہے غزوہ تبوک، فرماتے ہیں بھائی جنگ کے لیے جانا ہے، چندہ کرو، جس کے بعد جو تھا چندہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور ایک تھیلا سونے کے سکوں کو لا کر آپ کے دامن کے اندر ڈال دیا۔ جو آدمی چندے میں 1000 سونے کے سکے دے رہا ہے، اس کے گھر کتنا رکھا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں پھر آپ نے فرمایا نوٹ کیا کہ پھر 1000 لا کر ڈال دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا 3000 سکے رہے۔ اللہ کا نبی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ڈالتا ہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ۔ کہتے ہیں آج عثمان نے ایسا کام کیا ہے کہ اب جو چاہے کرے سب معاف ہے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ اس غزوے میں 1000 سواریاں، 940 اونٹ جو سواری کے لائق تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا دیے ہیں، اور 1000 جب 60 اونٹ اچھے
جوان سواری کے لائق نہیں ملے تو پھر 60 گھوڑے دیے تنا کمانے سے من نہیں کیا. کوشش کرو چاہے جتنا کرو، لیکن جو مل رہا ہے اے اللہ تو نے دیا ہے تیرا احسان، اس کے اوپر راضی ہو جائے. اگر اسلام میں کمانے کی منائی ہوتی کہ سب فقیر رہے تو سارے صحابہ فقیر ہوتے، بڑے بڑے دولت مند لوگ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی تھے، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے. نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ دنوں کے بعد ان کی تجارت کا سامان آیا. آج تو سامان آتا ہے ٹرک کے اوپر، اس زمانے کے ٹرک تو اونٹ تھے. اتنے اونٹوں پر سامان آیا کھانے پینے کا کہ مدینہ منورہ کے بازار اور گلی کوچے ان اونٹوں سے بھر گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب مومنین کی ماں ہے، انہوں نے کہلوایا کہ عبد الرحمن ابھی تو اللہ کے رسول کو گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، تم نے اپنا دل دنیا سے اس طرح لگا دیا کہ شور ہے مدینے میں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا سامان آیا. فرمایا کہ ام المومنین یہ تو میرا پیشہ ہے، میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، میرا دل دنیا سے لگا ہوا نہیں ہے. میں ابھی دکھلاتا ہوں خریدنے کے لیے بڑے بڑے جو تاجر تھے، کوئی کہتا ہے مجھے 10 من دے دو، کوئی کہتا ہے 5 من دے دو، کوئی کہتا ہے 2 من دے دو. عبد الرحمن ابن عوف ہر ایک کو کہہ رہے میں نے بیچ دیا، میں نے بیچ دیا، میرے پاس اب کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں خریدنے والے تو ہم ہیں، کون تاجر آ گیا جو تمہارا سارا سامان خرید کر لے گیا؟ فرمایا میں نے اس کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا اور سارا سامان صدقہ کر دیا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوا بھیجا میری یہ تجارت ہے. کمانے کی مناہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات، حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں آپ کی مبارک بیویوں کے لیے انہوں نے ایک کھجور کا بڑا بہترین باغ خرید کر وقف کر دیا تھا کہ اس سے جو آمدنی ہو وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو ان کا خرچ کے لیے دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہترین دعا دیتی ہیں ان کو ان کے بیٹے کے سامنے. فرماتی ہیں سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، تیرے باپ کو اللہ جنت کے چشمہ سلسبیل سے پانی پلائے. انہوں نے ہمارے لیے ایک بہترین باغ وقف کر دیا تھا مدینہ منورہ میں کہ اس سے جو آمدنی ہو وہ ازواج مطہرات کو دی جائے. محدثین فرماتے ہیں کہ جب سب ازواج مطہرات کا انتقال ہو گیا اور اس باغ کو بیچا گیا، اس زمانے میں
آج کی طرح نہیں نا کہ پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ باغ 40,000 درہم کے اندر بکا تھا. بنتے لوگ بڑے بڑے باغ، ابو شاہ اور کون لوگ ہیں، بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں. منع نہیں اسلام نے کیا دولت کاروبار نہ کرنا، فقیر رہو نہیں. ایک صحابی ہیں درویش ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، بالکل دنیا بیزار. ان کا مذہب تھا، مسلک تھا کہ اگر آدمی کے پاس آج پیٹ بھرنے کے لیے ہے، کل کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک زمین دے دی تھی شہر سے باہر دور. کہا کہ میں حکم دیتا ہوں ابو ذر وہاں جا کر کے رہو، تم صحابہ میں نہیں رہو گے. اگر تم نے اپنا یہ مذہب صحابہ کو دے دیا تو سب کے سب تو فقیر ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی. لوگ جانتے تھے امیر المومنین کا حکم تھا، چھوڑ کر وہیں چلے گئے. وہ ان کی بیوی، ایک گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور کچھ نہیں. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت آیا بے ہوش ہو گئے. تنہا بیوی پریشان، کبھی باہر جاتی ہے کبھی اندر آتی. موت ہو جائے گی تو ان کو کون کفن پہنائے گا، کون دفن کرے گا. تھوڑی دیر میں ہو جایا، پریشان دیکھا. کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ اس لیے پریشان ہوں کوئی تو ہے نہیں یہاں، کون کرے گا؟ فرمایا کوئی پریشان مت ہو، مجھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اے ابو ذر تم مرو گے تو اللہ ایک قافلے کو بھیجے گا جو اس وقت روئے زمین پر سب سے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے. وہ آئیں گے، وہ تمہیں غسل دیں گے، تمہیں کفن دیں گے، تمہیں دفن کریں گے. مت گھبراؤ. اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے سچی ہے. تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا اور ایک قافلہ آ گیا، ادھر سے گزر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو ذر ہیں. انتقال کون ابو ذر؟ صحابی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے صحابی. کہاں؟ وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا. مذہب ان کا یہ تھا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ کے برابر میرے پاس ہونا ہوگا تو میں اسے رکھوں گا نہیں، اسے بھی سب کو صدقہ کروں گا. یہ ان کا مذہب تھا. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دولت پر اللہ کے نبی نے کبھی منع کیا اور نہیں. جتنا چاہے کماؤ مگر حرام سے بچو. ارے ہندوستان سے گجرات کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہو ساؤتھ افریقہ میں، کوئی تبلیغ کرنے تھوڑے ہی آئے ہو، کمانے ہی کے لیے تو آئے ہو. کمانے کی مناہی نہیں ہے اسلام. جتنا چاہے مناؤ، کماؤ، لیکن حرام سے بچو. خدا پر توکل کرو، جو مل جائے اے اللہ تیرے شکر ہے. میں تو اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ بھی لے کر نہیں آیا تھا فقیر کا. اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے ابو ہریرہ کو. ابو ہریرہ کو نہیں، مجھے اور آپ کو تعلیم دی جا
قیامت کے دن تک ہر مومن کو تعلیم دی جائے گی۔ اچھا، اگر اس طرح کی زندگی بنا لی، ہر حرام سے بچ گئے، تو فرماتے ہیں تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، تیری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اگر تو راضی ہو گیا جو اللہ نے دے دیا، اللہم لک الحمد والشکر، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تکن اغنی الناس، تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ غنی دولت سے نہیں ہے، روپے پیسے سے نہیں ہے، ڈالر اور رینڈ سے نہیں ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی، کسی دوسرے کی دولت کی طرف نظر نہ ڈالتا، کسی سے بھیک نہ مانگتا، خدا نے جو طاقت دی ہے کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال خرچ کرتا ہے، کسی کی دولت پر نظر نہیں رکھتا، وہ ہے غنی۔ الغنی غنی النفس غنی القلب، اصل میں غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو، اسی کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے تکن اغنی الناس، اللہ کے بندوں میں تو سب سے بڑا غنی مالدار بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ تیرا دل غنی ہے، اللہ سے تم نے اپنے رشتے کو توڑ رکھا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ آئے ہو ہندوستان سے، کماؤ چاہے جتنا کماؤ، مطلب کیا ہے؟ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ کیوں؟ کمانے سے جو ملا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، جو کما کر خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے آدمی کا قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوال نہ ہو جائے، مجھ سے، آپ سے، بادشاہ سے، فقیر سے، مرد سے، عورت سے، 5 سوال۔ ان میں 2 سوال ہیں، ہر آدمی کو جواب دینا ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دے، کہاں کہاں سے کمایا۔ چل ہو گیا، اب جواب دے فیما انفقہ، جو کمایا تھا کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو ایسے تھوڑے ہی اللہ میاں چھوڑ لیں گے۔ اگر ہاتھ سے کمایا، ہاتھ میں طاقت ہم نے دی تھی، اگر دماغ سے کمایا تو عقل ہم نے دی تھی، زبان سے کمایا بولنے کی طاقت ہم نے دی تھی، تیرا اپنا کیا تھا؟ ہم پاگل بنا دیتے، دیوانہ بنا دیتے، صبح سے شام تک سڑک پر بیٹھا ہوا بھیک مانگتا، جو دیا ہم نے دیا، تو نے کیا؟ آدمی کہتا ہے میں نے محنت کر کے دے، پاگل، تو نے کیا کمایا؟ خدا نے تجھے دیا، شکر ادا، کتنا کما کوئی حق نہیں، مگر حلال، کتنا خرچ کر کوئی حق نہیں، مگر حلال میں خرچ کر، کما اللہ کی رضا کے لیے کما، خرچ کر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر، تو اللہ
نہ دینا، تکن اغنى الناس، اور تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا غنی، دل کا غنی بن جائے گا۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ میرے بھائی، کمانے کے لیے آئے ہو، چاہے جتنا، کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کمانے سے منع نہیں کیا۔ پھر کہتا ہوں، اگر منع کیا ہوتا تو سارے صحابی فقیر ہی ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے دولت مند ہیں، مگر کماؤ یہ سمجھ کر کماؤ، ایک پیسہ ہے تب بھی کل اللہ کے سامنے موت کے بعد کھڑے ہو کر انصاف دیں۔ کہاں سے کمایا؟ خرچ کر رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو؟ کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کر رہے ہو، یا اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو منزل آسان ہے، جواب دینا پڑے گا، اور صحیح صحیح جواب دینا پڑے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں تو صبح سے شام تک عدل و انصاف بکتا ہے۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہم جانتے ہیں، آپ لوگ بھی ہو وہیں کے رہنے والے، جہاں انصاف کی امید لے کر آدمی آتا ہے وہاں انصاف بکتا ہے۔ خدا کی عدالت کے اندر یہ بھی ہوا، وہاں تو آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، آدمی جو بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ بولے گا تو عدالت کے اندر کتاب ان فرشتوں کی بنائی ہوئی فائل رکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لے۔ کوئی چیز اپنی زندگی کے اندر ایسی نہیں ہے جو یہاں نہ لکھی ہوئی ہو۔ اچھی ہے تو داہنا فرشتہ لکھ رہا ہے، خراب ہے بایاں فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کا جنازہ اٹھ کر چلتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ماں، اس کے باپ، بھائی، رشتے دار اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا مال چلتا ہے۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی، وہ سینہ پیٹتے ہوئے جاتی۔ فرمایا تیسری چیز اس کا عمل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یرجعو اثنان، دو تو رکھ کر واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُ، اور اس کی ساری زندگی کا عمل جائز ناجائز سب اس کے ساتھ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یحسب الانسان یترک سدى، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں، کن کن کا حساب لیں گے۔ اب جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اٹھائے گا قبر سے تو یہ جو فائل بنی ہے یہ کتاب کی شکل میں، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاہ منشورا، اقرأ کتابا کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آدمی اٹھے گا، میدان محشر کی طرف دنیا چل رہی، ہر ایک کی گردن کے اندر اس کی کتاب، وہ جو دنیا میں تیار
وہ لٹکی ہوئی ہو. اللہ فرمائیں گے لے کھلی ہوئی کتاب ہے، پڑھتا رہو چلتا رہو، دیکھ کیا ہے اس کے. میرے بھائی چاہے جتنا کماؤ کوئی حد نہیں کماؤ، چاہے جتنا خرچ کرو کوئی حد نہیں، مگر یہ سمجھ کر کرو کہ کما رہے ہو ایک ایک پیسے کا اللہ کے یہاں حساب میں کہاں سے کرنا، حلال کمایا حرام کمایا، اور جو چاہے خرچ، مگر حساب دینا پڑے گا. کہ آج اگر دنیا میں کہو کیوں کیا تو آدمی منہ پر تھوک دے گا، تیرے باپ کا تھا، میں نے کمایا تھا، میں جو چاہے کروں تو کون ہے پوچھنے والا. اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا. عقل ہماری دی ہوئی تھی، زبان ہم نے دی تھی، ہاتھ اور پیر ہم نے دیے تھے، ہماری دی ہوئی ہر نعمت سے کمایا ہے، ہمیں حساب دو. اس کو اس دوسری نصیحت کے اندر فرمایا. میرے بھائی سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، کماؤ جتنا چاہے کماؤ، مگر حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، جتنا چاہے خرچ کرو، حلال خرچ کرو حرام میں نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کماؤ، اللہ کی رضا کے لیے. دو نصیحتیں. تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ اذان کہہ رہی ہو میں ابھی 20 منٹ باقی ہیں، میں ختم کر دیتا ہوں. تیسری نصیحت ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. ابو ہریرہ نہیں، میری ساری امت اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دائیں بائیں جو آباد ہے، تو کھا رہا ہے وہ بھوکا ہے، تیرے پاس دولت خدا نے دی ہے وہ فقیر ہے، مت نہیں. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کر، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر. وہ پڑوسی کون ہے اس سے کوئی دیکھ، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، دوست ہے دشمن ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی ہے. اللہ کا نبی فرماتا احسن الی جارک، اچھا سلوک کر اس کے ساتھ. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں بکری ذبح ہوئی، گھر میں آئے تو کھانے کے لیے نہیں بیٹھے، فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ جو میرا پڑوسی یہودی ہے تم نے اس کا گوشت اس کے گھر دیا نہیں دیا؟ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جبریل امین نے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگنے لگا کہ جس طرح بھائی کی میراث میں بھائی شریک ہوتا ہے، کہیں پڑوسی کی موت کے بعد پڑوسی کو حق وارث بنانا چاہیے. یہ
فرماتے ہیں احسن الی جارک، میرے بھائی پڑوسی کا بڑا حق ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کہ وہ پڑوسی کا مذہب کیا ہے، کچھ بھی مذہب۔ جب پڑوسی کی دیوار تمہاری دیوار سے لگی ہوئی ہے تو اس کا حق ہے، تو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں تب تو سچا پکا مسلمان بنے گا۔ کیا مطلب ہے؟ چلے دینے سے سچا پکا مسلمان نہیں ہے، گول ٹوپی پہننے سے، لمبا کرتا پہننے سے سچا پکا مسلمان نہیں ہے۔ اگر پوچھنا ہے، جاننا ہے کہ یہ آدمی سچا مسلمان ہے یا نہیں، اس کو مت دیکھو، پڑوسی سے پوچھو اس کا معاملہ تیرے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ کہے کہ بھائی بڑا اچھا معاملہ، جان لو کہ یہ ہے سچا پکا مسلمان۔ کہاں تک اچھا؟ فرماتے ہیں اگر وہ تجھ سے کہے مجھے ضرورت ہے پیسے کی، دو اسے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا پہلے پہلا تو پیسہ دیا نہیں، آج آ رہا ہے نہیں۔ اگر وہ تجھ سے نصیحت مانگے تو نصیحت کر، اگر وہ سوال کرے تو دے اس کو۔ ان اصابہ خیر حنتہ وان اصابہ شر عزیتہ، اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو جا کر مبارکبادی دے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ارے میرے پاس تو دعوت بھی نہیں آئی، اس کی کارڈ بھی نہیں پہنچا، نہیں نہیں نہیں، وہ پڑوسی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، تیرا عمل تیرے ساتھ۔ اگر اس کے یہاں کوئی غمی ہو جا کر تعزیت، یہ نہیں کہ اپنی دکان چلے گئے چابی اٹھا کے دکان، نہیں نہیں، تعزیت پیش کر، جنازے میں اس کے ساتھ جا۔ اور لمبی حدیث ہے، آخر میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ۔ دیکھ تو دولت مند ہے، وہ غریب ہے، رکشا چلاتا ہے، تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ اٹھا جس سے اس کے گھر میں روشنی اور رحمت ہو جائے۔ یہ اسلام، یہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے۔ آخر میں فرماتے وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرٍ، وہ تو روزانہ چٹنی روٹی کھاتا ہے، تو اپنے یہاں قورمہ اور بریانی بنا، جب تیرے کھانے کی خوشبو اس کے گھر میں جاتی ہے وہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے دیا ہوتا تو میں بھی۔ فرماتے ہیں اپنے گھر کی ہانی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا، اگر پکایا ہے خود کھانے سے پہلے اس کے لیے نکال کے۔ میرے بھائی اسلام صرف نماز روزے حج زکات ہی کا نام نہیں ہے، مسلمان دوسرے انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہیں، مسلمان دوسرے انسان کے، اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی ہے، اس کا ویوہار کیا ہے، یہ اس کی ویوہار تعلیم دی جائے، تب تو سچا پکا مسلمان بنے گا۔ فرماتے ہیں
وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مسلمان کے لیے نہیں، احب للناس، لوگوں کے لیے ہر اس چیز کو پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے عزت و آبرو کو چاہتا ہے، اللہ کا نبی امت کو سبق دیتا ہے، تو اپنے ہر پڑوسی نہیں، ہر آدمی، للناس فرمایا، للمسلم نہیں فرمایا، ہر آدمی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی پسند. مطلب ہے مثل ما تحب، جس طرح تو اپنے لیے چیز کو پسند، اسی جیسی چیز اس کے لیے بھی پسند. عزت، وقار، پیسہ، دولت، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے ہر آدمی کے لیے. میرے بھائی اس کا مطلب ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کا ہر نبی ایسی ہی زندگی گزارتا ہے. ہر آدمی اللہ کے ہر بندے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند. اسی کا سبب دے رہا ہے. کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تکن مومنا، اب تو سچا پکا مومن بنے گا. اس پر غور کرو. ہماری زندگی اتنی خراب ہے کہ ہماری کسی سے بات بگڑ جائے ہم اس کے بھلا چاہنے والے نہیں، برا چاہنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے. یہ 4 نصیحتیں ہیں اور آخری نصیحتیں فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. ہر وقت خوشی میں ہنسنے والا نہ بن. ہنس، کوئی حرج نہیں، آدمی کو ہنسی آتی ہے، لیکن ہر وقت ہر جگہ بیٹھ کر آدمی ہنستا ہی رہے نہیں کرنا. کیوں؟ فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مر جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے مومن ہے ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا. ہنسی جب آتی ہے جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے. اگر موت سامنے ہو تو کون ہنسے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حاصل اللذات، دنیا کی لذتوں کو، خوشیوں کو بھلا دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو. الموت. جو آدمی ہر وقت ہنستا رہتا ہے اس کا مطلب ہے اسے اپنی موت سے غفلت ہے، اپنی موت یاد ہے. اس لیے فرماتے ہیں جس دل میں موت نہیں آتی، موت یاد نہیں ہے، ساری دنیا کہے تو زندہ ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ دل مر چکا ہے. آخرت کے اندر سے کچھ نہیں. میرے بھائی یہ 5 نصیحتیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. ترمذی بڑی حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کتابوں میں بھی ہوگی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. مومن دنیا میں جہاں رہے ان 5 نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارے، ان کو ہر وقت یاد رکھے. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کی برکت سے زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائے. میرے
مدرسے ہیں، بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، جوان پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے وطن کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کی ہے۔ کل اللہ آپ سے پوچھے گا کہ ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا تھا۔ اللہ کے نبی کو کتنی فکر تھی۔ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد علیہ السلام ان کے پیچھے تو آپ اپنی جان کھو گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے اتنی فکر تھی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتے، مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو فکر نہیں۔ میں گیا ہے کل ایک مدرسے میں، دکان میں کہیں کون آباد ہے، ادھر 50,000 گالے لوگ ہیں اور ادھر مجھے آبادی 50,000 ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کتنے پڑھ رہے ہیں؟ کہا 50-60 لڑکے ہو۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی مجھ کو کہنے لگے کہ لڑکوں سے پوچھو کہ ماں کون ہے بتا دیتے ہیں، جسے پوچھو باپ کون ہے یہ لوگ بتانے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ماں یہ بھی اسلام میں داخل ہو سکتی ہے، یہ بچے بھی مسلمان بن سکتے ہیں۔ اتنا خام مال موجود ہے، آپ اگر 500 بچے چننا چاہیں رکھیں، ان کے گھر سے بہتر طریقے پر رکھیے، بہتر کھانا کھلائیے، اسلام اور ایمان کی تلقین دیجیے، بچوں کا الگ بچیوں کا الگ، تو یہ اسلام کی بہار ان میں آ سکتی ہے۔ لیکن کبھی مسلمان نے یہاں کے رہنے والے نہیں سمجھا۔ آپ اپنے مدرسے گجرات میں چلائیے، میں نہیں بتاتا، مگر یہاں آپ نہ کریں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو اتنی فکر تھی کہ قرآن کہتا ہے لگتا ہے آپ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں، ایمان کیوں نہیں رکھتے، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائی آپ کو سر جوڑ کر کہنا، ارے بابا 500 لڑکوں کا مدرسہ بنانا کیا ہے؟ ہمارے یہاں 50-60 آدمی سڑک پر درخت کے نیچے بیٹھ جائے گی، 50-60 جمع ہو جائیں گے۔ آپ کیا نہیں ہو سکتے؟ کبھی توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ لڑکوں کا الگ، لڑکیوں کا الگ بناؤ۔ جب یہ شادی کے لائق ہو جائیں ان میں آپس میں شادی بیاہ کراؤ۔ جب یہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں، جتنا بھی آپ اس کا نصاب بنائیں، ان کے لیے ایک مسجد بنا کر کے مکتب بنا دو، جو خدا نے تمہیں دولت دی ہے۔ لڑکے سے کہو لڑکوں کو پڑھائے، لڑکی سے کہو لڑکیوں کو پڑھائے۔ ان کالوں کے بستیوں میں ان کو کالو، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے خدا کا تمہاری دنیا گزارنا مشکل ہو جائے گا اگر نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ گورے جو بڑے بڑے فارم چلا رہے ہیں، ایک نظریہ اٹھ رہا ہے کہ انہیں قتل کر کے فارم، خدا نے فاصلہ ہوتا۔ اگر کل کو یہی نہ ہو بتائے کہاں جاؤ گے؟ ان کو بناؤ مسلمان، ان کو پڑھاؤ، ان کو اسلام کی تعلیم دو، ان کو روزے پر روزگار پر لگاؤ۔ اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا اور دین بھی پڑھتا رہے گا، دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ اس کی فکر کرو۔ دیکھو دنیا کے چل رہی ہے، اپنے ملک کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک کے ماحول کو بہتر کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ جو کما رہے ہو ان پر خرچ کرو،
ان کے اندر دین کو پیدا کرو، فکر آخرت پیدا کرو ان کے اندر، یہ کل کو تمہارے ہوا بنے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم کسی پریشانی کا شکار ہو گئے، یہ تمہاری کاندھے پر ہاتھ رکھنے والے نہیں ہے۔ اس لیے وقت زائد ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ غور کریں، بیٹھیں، ایسے مدرسے بنائیں جس میں کم از کم 500 مدرسے ہی نہیں، اسکول بناؤ۔ وہاں مدرسہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو شام میں آئیں گے، باقی وہ اپنے اسکول کے اندر گزارا نہیں، کبھی وہ تربیت نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے رکھو ان کو، اسکول گورنمنٹ سے منظور کراؤ، وہاں پڑھاؤ، دین دنیا کے ساتھ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تربیت کرو، بچیوں کی الگ بچوں کی الگ، پھر ان دونوں کے اندر تلاش کر کے شادیاں کرو، ان کو الگ پہنچاؤ، جاؤ تم بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تنخواہ دو، ان کی زندگی اس طرح کرو، اور تم اپنی دنیا کو بھی بناؤ گے، اپنے آخرت کو بھی بناؤ گے۔ میرے بھائی اس پر غور کرو، عالم کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا دے اور اس کے بعد گھر بیٹھے، بیٹھ کر آپس میں غور و فکر کرو۔ زمین کی یہاں اس ملک میں کمی نہیں ہے، لو زمین، ایسے مکان بناؤ جو سستے سے سستے ہوں، وہاں رکھو، دونوں تینوں وقت ان کو پیٹ بھر کر کھانا دو، ان بچوں کی تربیت کرو، ان کی ماؤں کو اگر کچھ کر سکتے ہو صدقہ خیرات کرو، انہیں اسلام کے اندر لاؤ، اور تعلیم کے اس میدان کے اندر آگے بڑھو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہماری سب کی دنیا کو بھی آباد کرے، دین کو بھی آباد کرے، ہمیں حسن خاتمہ میسر فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائے اور حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.